نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ختم نبوت کے عنوان سے آپ نے دلائل پڑھے قرآنی آیات سے، اور پھر ہم نے تقریباً 10 احادیث سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا۔ قرآن کی تقریباً 100 آیات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے 210 احادیث تقریباً پکار کر کہتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنایا جائے گا۔ شریعت کے دلائل میں تیسرا درجہ ہے اجماع امت کا، اور اجماع امت محمدیہ کی خصوصیت ہے اور شرف ہے۔ جیسے مسئلہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، نبی کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج، ایسے ہی اللہ کے محبوب کے فرمان کا منکر بھی اسلام کے دائرہ سے باہر۔ ایسے ہی جو شخص بدبخت اور بد نصیب امت کے اجماع کا انکار کرے، وہ بھی اسلام کے دائرے میں رہنے کا مستحق نہیں ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اجماع امت کی سب سے واضح دلیل جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 115، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال ہوا کہ قرآن پاک میں کون سی آیت ہے جو اجماع امت کو ثابت کرتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن لگاتار قرآن پاک کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ ایسے نہیں کیا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ بس سپارہ پڑھ لیا، آدھا پارہ پڑھ لیا اور بات ختم ہو گئی، ایک تفسیر دیکھ لی، دوسری دیکھ لی، بات ختم ہو گئی۔ فرمایا میں 3 دن لگاتار مسلسل قرآن پاک کا مطالعہ کرتا رہا، دن میں بھی 3 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل پڑھتا، رات کو بھی 3 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل پڑھتا، یعنی دن رات میں 6 مرتبہ قرآن پاک کا مکمل مطالعہ کرتا۔ 3 دن 6، 3 بار 18، میں نے 18 مرتبہ قرآن پاک کا مطالعہ کیا ایک مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے۔ اب اندازہ کیجئے علماء اور فقہاء کی کتنی بڑی قربانی ہے دین کے لیے، اور کتنے احسانات ہیں، اور کس طرح امت کے لیے مسائل کو اخذ کیا اور امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ تو فرمایا 3 دن مسلسل میں نے 18 مرتبہ قرآن پاک کا مطالعہ کیا۔ میں الحمد سے شروع ہوتا والناس تک پہنچتا۔ میں جب بھی مطالعہ کیا، میرے سامنے سب سے واضح آیت جو اجماع امت پر آئی وہ یہی سورہ نساء کی آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو آدمی مخالفت کرے گا رسول کی بعد اس کے کہ اس کے لیے واضح ہوگی ہدایت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی اتباع کرے گا، اللہ فرماتے ہیں 2 سزائیں اس کو دوں گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ایک تو اس کی مہار کو کھلا چھوڑ دیں گے، جہاں چاہیں چلتے چلے جائیں، دوسرا مرنے کے بعد نُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم کے اندر بھیجیں گے۔ آپ نے دیکھا جو آدمی
اپنے بڑوں کے اوپر اعتماد کے ساتھ چلتا رہتا ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ جو اپنے بڑوں پر اعتماد کو چھوڑ دیتا ہے وہ بے بنیاد ہو کے وہ امت کے لیے فساد بن جایا کرتا ہے۔ تو دین ہی بڑوں پر اعتماد کا نام ہے۔ جس کا بڑوں پر اعتماد نہیں وہ بالکل بے بنیاد ہے اور دنیا آخرت میں نامراد ہے۔ عموماً دیکھیے گا جتنے اس وقت فتنے ہیں دائیں بائیں وہ زیادہ ترک تقلید کی بنا پر ہیں۔ بڑوں پہ اعتماد نہیں ہوتا، پھر آدمی اپنی مرضی سے جیسے چاہتا ہے ترجمہ نکالتا ہے، جیسے چاہتا ہے حدیث کو تروڑ مروڑ کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ آدمی گمراہ ہو جایا کرتا ہے۔ مرزائیوں کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہے، مرزائیوں کے اندر اکثر ان لوگوں کی اکثریت ہے جو بڑوں پر اعتماد کھو چکے تھے۔ خود مرزا قادیانی اس کی بنیاد دیکھیں کہ یہ بے بنیاد تھا، بڑوں پہ اعتماد نہیں تھا، اس لیے گمراہ ہوا اور رستے سے ہٹ گیا۔ ایک دلیل تو قرآن پاک سے ہے اجماع امت پر، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ان امتی لن تجتمع علی ضلالۃ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور ید اللہ للجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہے۔ اور جو جماعت سے الگ ہوتا، من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا امت کا اجماع یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے عقیدے کے لیے، مسئلے کے اس بات کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، یہ مسئلہ جہاں قرآن سے ثابت وہاں نبی کے فرمان سے ثابت، ایسے ہی یہ اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اور اس صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع بھی اسی مسئلے پر ہوا۔ جب مسلمہ نے کیا نبوت کا دعویٰ تو تمام صحابہ بالاتفاق اس بات پر مجتمع ہو گئے کہ یہ شخص مسلمان نہیں رہا، اس کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب کی خدمت کے اندر اس نے 2 ایلچی بھیجے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا، وہ داؤد شریف کی روایت ہے کہ اگر تم یہ ایلچی نہ ہوتے اور سفیروں کو قتل کرنا یہ ایک غیر مروجہ چیز نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ بعد میں وہ دونوں پھر قتل ہوئے، صحابہ کے زمانے میں آئے، ان کے دور میں آئے اور گردن اڑا کے رکھ دی۔ جب اللہ کے محبوب دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کا فتنہ پھیلنے لگا تو اللہ کے محبوب کے جانے کے بعد بہت سے فتنے آئے، زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، کہیں کسی نے کسی فتنے سر اٹھا لیا۔ ہر فتنے کے بارے میں صحابہ کی آپس میں بحث ہوئی، کیا کرنا چاہیے، مشورے ہوتے رہے، آپس میں رائے دی جاتی رہیں، لیکن مسلمہ کے کذاب کے خلاف کسی صحابی نے کوئی رائے پیش نہیں کی۔ سب نے ہی کہا یہ واجب القتل ہے، کافر ہے، اس کو اللہ کی دھرتی سے ختم کر دینا چاہیے، اس کے ناپاک وجود کو پاک زمین سے ختم کر دیا جائے، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے ہی قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، یہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے تو نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں لوگ۔ اس وقت جو علماء تھے، اور علماء وہ تابعین تھے، صحابہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب، اور پھر تابعین کے زمانے میں یہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جو مدعی نبوت تھا، اس کے خلاف بھی تمام تابعین نے متفق علیہ طور پر اس بات کا فتویٰ دیا یہ آدمی اب زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسلامی حکومت ہو جس زمانے کے اندر بھی جس بدبخت نے ایسا سوچا، فتنہ پھیلانے کی کوشش کی، اسلامی حکومت نے قطعاً اس کو برداشت نہیں کیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ الاکبر کے اندر یہ جو ہے یہ اجماع نقل کیا، دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع، اجماع امت کے مطابق یہ کفر ہے۔ ایسی ہی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
इजमा नकल किया तफसीर रूहुल मानी के अंदर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबीयीन होना इन मसाइल में से है जिस पर तमाम उम्मत का इजमा है। ऐसे ही इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इक़्तिसाद फिल एतिक़ाद उनकी मशहूर किताब है, उसके अंदर यही बात नकल की है कि उम्मत का इजमा है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का मफ़हूम ये है कि आपके बाद कोई नबी ना होगा और ना कोई रसूल होगा, और इस पर उम्मत का इजमा है। इस पर उम्मत का इजमा है। तो ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत कुरान से साबित, नबी के फरमान से साबित और इजमाई उम्मत से भी यही अक़ीदा साबित है कि अल्लाह के महबूब आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नया नबी नहीं होगा।